السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فرمایا جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے آیا فقد اهتدوا، وہ ہدایت پا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، رب کا قرآن، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، پہلے پارے کا آخری پیج، فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا جو میرے صحابہ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھی جیسا ایمان لے آئے، ساتھیوں جیسا ایمان لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو کہ صحابہ کرام کے متعلقہ ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام کا اہل بیت سے محبت کرنا اور اہل بیت کا صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام ہیں، امہات المومنین ہیں، اور نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں۔ اور صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کی صحابہ سے محبت کیسی تھی؟ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ صحابہ کرام کس قدر اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت کس قدر صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھوڑے کی مہار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، یہ آپ کو شوبہ نہیں دیتا کہ آپ میرے گھوڑے کی مہار پکڑیں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ علماء کی تعظیم کی جائے، ان کی عزت اور تکریم کی جائے، کیونکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی تھے، یہ قرآن کو لکھنے والے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے تھے، اور 10 سال تک یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، قرآن وحی لکھتے رہے۔ تو فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے علماء کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ تو جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات کہی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور ساتھ فرمایا ہمارے نبی جو ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اہل بیت سے محبت ایسے ہی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں طرح طرح باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری جو باتیں صحابہ کرام کے بارے میں کہی جاتی ہیں یا اہل بیت کے بارے میں کہی جاتی ہیں، اور ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر باتیں بتائی جاتی ہیں، میرے محترم بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس کے اندر محبت کرتے تھے اور اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میری مہار چھوڑ دیں، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ علماء کی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور جب
زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو فرمایا ہمارے نبی نے یہی بتایا ہے کہ اہل بیت سے محبت ایسے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت کے شہزادے ہیں، یہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ فرمایا یہ دو میرے شہزادے ہیں، دو پھول ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا سردار ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان سلو کروائے گا۔ پھر وہ موقع بھی آیا، وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات سچ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات ایسے پوری ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ممبر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ دو گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا۔ اور انہوں نے 6 ماہ اور 5 دن حکومت کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا جنتی ہے، جس نے دیکھنا ہے دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، اور اہل بیت بھی صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ ساری کی ساری میرے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں مجھ میں نہیں ہیں یا میں ان کو تسلیم نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھیوں جیسا، صحابہ جیسا ایمان لے آیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو میں صحابہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اہل بیت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے اسلام کا حصہ ہے، میرے دین کا حصہ ہے۔ اگر میں ان کو محبت ان سے نہیں کرتا، ان کو میں اپنا ایمان کا حصہ نہیں مانتا، تو سمجھ لے میرا ایمان نامکمل ہے۔ تو ان سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم صحابہ سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر ہم اپنے ایمان کو، اسلام کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام دین پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی پڑے گی، پھر ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اسلام مکمل ہوگا، اور پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی ایک واحد راستہ ہے جو ہمارے ایمان کو، اسلام کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔